السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل اے عشق جنوں کے 9 ایپیسوڈ کے پرومو کے پارٹ 2 کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو دوستو، آخر وہ دن آ ہی جاتا ہے جس دن راحم کی منگنی ہوتی ہے علی نواز کے دوست کی بیٹی ماہین سے، جو کہ راحم کو بھی بہت پسند ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں۔ تو منگنی والے دن ہوٹل سٹاف کے ساتھ ایمن بھی ڈیوٹی کے لیے علی نواز کے گھر آتی ہے، جہاں شہروز کو ایمن کو سبق سکھانے کا موقع مل جاتا ہے اور وہ اسے گھسیٹ کر راحم کے کمرے میں لے جاتا ہے اور اسے بہت ڈراتا ہے اور اسے ہراس کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تھپڑ بھی مارتا ہے، اور جیسے ہی وہ تھپڑ مارتا ہے تو ایمن گر جاتی ہے اور ایمن کے سر پر بہت گہری چوٹ لگ جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ راحم کو جب اس بات کی خبر گھر کا ملازم آ کر دیتا ہے تو وہ بھاگ کر اپنے روم کی طرف جاتا ہے اور اپنے بھائی کا سارا کارنامہ جو کرتوت اس نے کی ہوتی ہے وہ دیکھ لیتا ہے۔ شہروز تو پھر اپنے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور ایمن کی بے ہوشی سے فائدہ اٹھا کر اسے اپنے دوستوں کے ساتھ اور ان کی مدد کے ساتھ سی ویو کے کنارے چھوڑ دیتا ہے۔ اور دوستو، شہروز تو یہی چاہتا ہے کہ بہت زیادہ بلیڈنگ ہونے کی وجہ سے وہ مر جائے اور اس کے خلاف منہ نہ کھولے، لیکن راحم اسے یہ سب کرنے سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا کو اس بات کا لازمی پتہ ہونا چاہیے، میں بابا کو یہ بات ضرور بتاؤں گا۔ لیکن شہروز تو اپنے ڈرامائی آنسو اور اپنے بابا کی عزت اور وقار کا واسطہ دیتے ہوئے اسے چپ کروا دیتا ہے۔ پولیس کو ایمن بے ہوشی کی حالت میں سی ویو کے کنارے ملتی ہے تو اسے ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں۔ پھر ایمن کے گھر والوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے اور وہ علی نواز کے خلاف FIR درج کروا دیتے ہیں۔ جی دوستو، تو آنے والی ایپیسوڈ میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایمن کو جب ہوش آتا ہے تو اس کا 20% اس کی میموری جو ہو وہ لاس ہو جاتی ہے اور اسے یہ تو یاد ہوتا ہے کہ مارنے والا علی نواز کا بیٹا ہے، لیکن کون سا بیٹا ہے یہ اسے یاد نہیں ہوتا اور سارا الزام راحم پر لگ جاتا ہے، کیونکہ ہوٹل کا مالک راحم ہوتا ہے اور اسے وہی چلا رہا ہوتا ہے اور ایمن اسی کے انڈر کام کرتی ہے۔ اور جب راحم اپنی سچائی بتانے کی کوشش کرتا ہے تو عافیہ اور شہروز بھی راحم پر ہی الزام لگاتے ہیں، کیونکہ عافیہ تو صرف اور صرف اپنے بیٹے کو ہی بچانا چاہتی ہے۔ آنے والی ایپیسوڈز میں یہ ڈرامہ بہت دھماکہ خیز ہونے والا ہے اور بہت دلچسپ ہونے والا ہے، کیونکہ راحم کو اپنے بابا علی نواز سے بہت امیدیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور راحم بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن اس کی یہ امید ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کی منگیتر ماہین بھی اسے اکیلا چھوڑ دیتی ہے، وہ بھی نہیں سمجھتی اور اس پر اعتبار نہیں کرتی، لیکن وہ بہت زیادہ تنہا ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، آگے یہ دیکھنا ہے کہ راحم کس طرح سے اپنی بے گناہی ثابت کرتا ہے اور اس مشکل سے کیسے نکلتا ہے جبکہ وہ اکیلا اور تنہا رہ گیا ہے، اور وہ خود کو کیسے سنبھالتا ہے۔ تو یہ سب دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں جلد سے جلد اور سب سے پہلے پتہ چلے۔ اور دوستو، میں اپنے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے اس لیے بھی کہتی ہوں آپ کو، کیونکہ یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جو مجھے موٹیویٹ کرتی ہے کہ میں اپنی YouTube فیملی کو انٹرٹین کروں۔ تھینک یو۔